السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر ہو رہی ہیں، لیکن جو بھی اس ماہ میں اللہ کی خاص عبادات انجام دیتا ہے، اللہ ان بندوں سے راضی ہوتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہر دن کے کچھ مخصوص عبادت ہوتی ہیں، جس میں 9 رمضان کی جو عبادت ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ 9 رمضان کو 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہیں، جو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ 2 کر کے یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 50 مرتبہ صلوات پڑھی جاتی ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح سے 50 مرتبہ صلوات پڑھی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس نماز کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو صالحین، شہداء اور مقربین کے فہرست میں لکھ لے گا، یعنی جو ثواب، جو مقام اور جو انعامات، نعمات ان کو دی جاتی ہیں، وہی کچھ اس انسان کو ملے گا جو یہ نماز پڑھے گا اور اس طرح سے 50 مرتبہ صلوات پڑھے گا۔ اس کے علاوہ 9 رمضان یہ مختصر سی دعا آج کے دن کے لیے مخصوص ہیں کہ اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فی رحمت ایتاء والطعام الطعام وافشاء السلام وصحبۃ الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: خدایا آج کے دن مجھے توفیق دے دے کہ میں یتیمان جہان پر مہربانی کروں، جو بھوکے ہو اسے کھانا کھلانے کی، سلام اور آشتی کو عام کرنے کی، کریم افراد کی صحبت میں رہنے کی، تجھے اپنی کریمی کا واسطہ، اے تمام آرزومندوں کی ملجا اور تمام آرزومندوں کی دعا کو قبول کرنے والے۔ عزیزان سامعین، آج کی دعا بہت اہم ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں اللہ سے دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم دوسروں کو عطا کریں، ہم میں کریمی کی صفت کو عام کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کریم بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہی غریب رہتے ہیں، اور کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہی امیر رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں لیکن بعد میں امیر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں اور بعد میں غریب ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جو لوگ دوسروں کو عطا کرتے ہیں تو اللہ انہیں نوازتا ہے، انہیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو عطا کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو یہ ہم دوسروں کو دیں، تو اللہ انہیں اور نوازتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی محنت ہے، انہوں نے خود کمایا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں سے لے لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں بھی دوسروں کو عطا کرتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس کم ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، اور وہ ان میں بھی عطا کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی حالت کو بدل دیتا ہے، ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے اور وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور اب دوسروں کا فرض ہے کہ ہمیں عطا کریں اور ہمارا حق ہے، وہ اللہ سے امید نہیں لگاتے بلکہ انسان سے امید لگاتے ہیں، وہ خود کسی کو نہیں دیتے،
اور دوسروں سے امید لگاتے ہیں کہ ان کا فرض ہے کہ انہیں عطا کریں کیونکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ دوسروں کا محتاج کر دیتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو نہیں نوازتا۔ تو دوسروں کو نوازنے کی عادت اپنائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آج کے دن ہمیں دوسروں کو نوازنے، دوسروں کو عطا کرنے کی توفیق دیں، تاکہ ہم انسانوں سے غنی ہو کر آپ کی درگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیں اور آپ سے رزق طلب کریں۔ یا اللہ آج کے دن ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔